بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید MCQ اسپرانٹ آفیشیل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرز. اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اگست کے دوسرے ہفتے کے 20 سے زائد اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز شیئر کریں گے. PDF فائل کی ڈاؤن لوڈ لنک آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے. پر یہ PDF فائل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے اور پاسورڈ کو اس ویڈیو میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پاسورڈ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا. سو ویڈیو کو ٹیل اینڈ تک دیکھیں. اس ویڈیو میں جتنے بھی کرنٹ افیئرز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں وہ سب ہماری ویب سائٹ mcqsplanner.com پر اویلیبل ہے. What is the official name given to the monkeypox virus by the World Health Organization؟ یعنی کہ WHO کی جانب سے منکی پاکس وائرس کو جو کہ ہیومن بینگز میں پایا جا رہا ہے اس کو کیا آفیشیل نام دیا گیا ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن اے کلیڈ، یعنی کہ منکی وائرس کے 2 ویریئنٹس ہیں. ایک ویریئنٹ کونگو بیسن کلیڈ یعنی کہ کونگو بیسن منکی وائرس ہے جو کہ سینٹرل افریقہ میں پایا گیا ہے، اسے کلیڈ 1 کہا جاتا ہے. یعنی کہ اور دوسرا ویسٹ افریقن ہے، وہ بھی کلیڈ ہے یعنی کہ وہ بھی منکی وائرس منکی پاکس وائرس ہے لیکن اسے کلیڈ 2 کہا جاتا ہے. کہ دونوں کے درمیان جو کلیچ ہے یا کوئی جو کازنگ اینی کلچر اور سوشل افینس ہو اس کو ایوائڈ کیجیے. سو اس لیے اوورال منکی پاکس وائرس کو کلیڈ کہا جائے گا. اس کا جو کونگو بیسن یعنی کہ سینٹرل افریقن جو ویریئنٹ ہے اس کو کلیڈ 1 کہا جائے گا اور ویسٹرن افریقن جو ویریئنٹ ہے اس کو کلیڈ 2 کہا جائے گا. پہلی بار منکی پاکس 1958 میں اس کو ڈسکورڈ کیا گیا تھا. دی ہیڈ کوارٹرز آف دا اسلامک سالیڈریٹری اسپورٹس فیڈریشن از ان اسلامک سالیڈریٹری اسپورٹس فیڈریشن کا شارٹ فارم ISSF ہے اور یہ منعقد کرتی ہے سالیڈریٹری اسپورٹس کو، اسلامک سالیڈریٹری اسپورٹس کو ایوری ایئر. سو اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ واقع ہے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے ریاض، سعودی عربیہ، اور اس کے موجودہ پریزیڈنٹ پرنس عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل ہیں 8 اپریل 2019 سے. جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا یہ سپریم اتھارٹی ہے جو کہ گورن کرتی ہے، کنڈکٹ کرتی ہے اسلامک سالیڈریٹری گیمز کو. یہ نان پروفٹ اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے بیسڈ ان ریاض، سعودی عربیہ. دی 2022 اسلامک سالیڈریٹری گیمز ٹو بی ہیلڈ ایٹ، یہ بیسیکلی 2021 میں منعقد ہونے تھے. سو کچھ جگہوں پہ 2021 بھی آ سکتا ہے لیکن کووڈ کی وجہ سے اور ٹوکیو اولمپکس کا شیڈیول چینج ہونے کی وجہ سے اس کو 2022 میں کنڈکٹ کیا گیا. سو یہ کس جگہ پر منعقد ہوئے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے کونیا، ترکی میں یہ منعقد ہوئے اور یہ گیمز 9 اگست سے لے کر 18 اگست 2022 تک کونیا میں کھیلے جائیں گے. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے ان دا ہسٹری کہ ترکش اولمپک کمیٹی ایسے ایونٹ کو وہ آرگنائز کر رہی ہے. اور یہاں پر امپورٹنٹ بات کہ یہ 5th ایڈیشن ہے یعنی کہ سال 2022 کا جو اسلامک سالیڈریٹری گیمز ہے یہ 5th ایڈیشن ہے اس ایونٹ کا اور یہ بھی 4 سال کے بعد منعقد ہوتے ہیں. دی طالبان آن ڈیش مارکس فرسٹ اینیورسری سینس ٹیکنگ کنٹرول آف افغانستان ایز اے ڈے آف وکٹری. ان گیون آپشنز میں سے طالبان نے کس دن کو افغانستان فتح کیا تھا اور اس دن کو وہ ڈے آف وکٹری کہتے ہیں. اور ان گیون آپشنز میں سے اس دن کے آنے سے ان کی فرسٹ اینیورسری بھی یعنی کہ ان کے افغانستان پر قابض ہونے کے 1 سال بھی وہ مکمل ہو چکا ہے. سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن بھی 15 اگست 2022 کو انہوں نے افغانستان کو قبضہ کیا تھا یعنی کہ فتح کیا تھا اور اس ڈے کو ڈے آف وکٹری افغانستان یعنی کہ طالبان اس کو کہتے ہیں. بابر اعظم is to be conferred with dish on the occasion of Pakistan's 75th Independence Day. پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر بابر اعظم کو کس ایوارڈ کے لیے آنرڈ کیا گیا یعنی کہ ان کو نامزد کیا گیا، ان کو اس سے نوازا گیا؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی ستارہ امتیاز. بابر اعظم کو پاکستان کے لیے خدمات یعنی کہ پاکستان کرکٹ میں انہوں نے پاکستان کو کافی اپنی خدمات انہوں نے پیش کی ہے. سو ان کو پاکستان کا 3rd ہائیسٹ سویلین آنر ستارہ امتیاز دیا جائے گا. اس کے علاوہ پاکستانی وومنز کیپٹن بسمہ معروف کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا اور بلائنڈ کرکٹر مسعود جان کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا جائے گا. اور یہ ایوارڈ 23 مارچ 2023 یعنی کہ پاکستان ڈے کے دن دیے جائیں گے. اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی نے 253 پرسنالٹیز کو وہ نامزد کیا ہے پاکستانی سول ایوارڈز کے لیے جس میں پاکستانی سول اور فورن پرسنالٹیز دونوں شامل ہیں. کویت نیمز فرسٹ انوائے ٹو ایران ان اوور 6 ایئرز نیمڈ. کویت نے 6 سالوں کے بعد
اپنا پہلا ایمبیسڈر وہ ایران کو نامزد کیا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی بدیر عبداللہ المنیک۔ کویت نے بدیر عبداللہ کو نیو ایمبیسڈر آف ایران وہ منتخب کیا ہے، اس کو نامزد کیا ہے، اور 14 اگست 2022 کو بہت کنٹریز کی جانب سے اس کو کنفرمڈ کیا گیا اور انہوں نے اپنا عہدہ بھی سنبھالا۔ کویت نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات 2016 میں ختم کیے تھے ٹو شو سولیڈریٹی، یعنی کہ حمایت، سعودی عربیہ کے لیے اپنی حمایت، اپنی سولیڈریٹی شو کی تھی انہوں نے۔ پاکستان فرسٹ الیکٹرک کار ٹو بی انویلڈ آن اوکیزن آف 75th انڈیپینڈنس ڈے نیمڈ۔ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی پہلی الیکٹرک کار کو بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا، اس کا کیا نام رکھا گیا ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے نور E75، یعنی کہ 75 کا مطلب ہے کہ یہ 75th انڈیپینڈنس کے ڈے پہ اس کو انویل کیا گیا، اس لیے اس کا نام نور E75 رکھا گیا۔ اس کو 2024 سے مارکیٹ میں لایا جائے گا، یعنی کہ یہ سیل آؤٹ کے لیے، یعنی کہ آپ اس کو خرید سکیں گے، اور اس کو 14 اگست 2022 کو وہ انویل کیے گئے۔ اس کے پروٹوٹائپ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس کے بیس پہ مزید گاڑیاں اب بنے گی۔ پروٹوٹائپ پہ آپ موڈیفیکیشنز کر سکتے، لیکن ایک بار اگر ڈیزائن فائنل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ چینجز نہیں کر سکتے۔ اب ان کی یہ پروٹوٹائپ ہے، یعنی کہ اس کے بعد اب اسی ڈیزائن کو لے کے مزید گاڑیاں بنے گی۔ اس کی جو بیٹری کیپیسٹی ہے وہ 35 kWh ہے، اور آفٹر بینگ چارج اس میں انف پاور ہوگی کہ یہ 210 کلومیٹرز تک، یعنی کہ جب بیٹری فل چارج ہوگی یہ 210 کلومیٹر تک کا سفر وہ طے کر پائے گا۔ The State Bank of Pakistan on 14 August 2022 issued a ₹75 commemorative banknote featuring portraits of Quaid-e-Azam, Allama Iqbal, Fatma Jinnah and Desh۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 14 اگست 2022 کو ₹75 کا بینک نوٹ وہ ایشو کیا، اور اس پر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور فاطمہ جناح کے پورٹریٹس وہ اس پہ لگائے گئے تھے۔ اس میں چوتھا پورٹریٹ وہ کس کا تھا؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی سر سید احمد خان، آپ کو یہاں پہ یہ نوٹ شو ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان 75 روپیز کا نوٹ ہے، جو کہ 75 انڈیپینڈنس پہ اس کو انویلڈ کیا گیا، یعنی کہ اس کو ایشوٹ کیا گیا، اور اس میں سر سید احمد خان کی پکچر بھی ہے۔ اور سر سید احمد خان کی پکچر کے علاوہ، یعنی کہ ان پورٹریٹس کے علاوہ، اس کی بیک سائڈ پہ ٹریز کی پکچر بھی ہے، جو کہ شو کر رہی ہے نیشنز کمٹمنٹ ٹو ایڈریسنگ کلائمیٹ چینج۔ یہ آ سکتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہو۔ پاکستان ایمرجز ایز ڈیش لارجسٹ اکانومی ان 75 ایئر اکنامک جرنی۔ پاکستان کتنی بڑی اکانومی بن چکی ہے، یعنی کہ اپنے 75 سال کی جو انڈیپینڈنس کی جرنی ہے ان کی، پاکستان اب 2022 میں وہ دنیا کی کون سی بڑی اکانومی ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی 24th لارجسٹ اکانومی ہے، یعنی کہ پاکستان 24ویں بڑی اکانومی بن کے ابھر آئی ہے۔ اس کے بارے میں فائنانس منسٹری کی رپورٹ شائع ہوئی 13 اگست 2022 کو۔ پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی 1950 میں وہ $3 بلین تھی، جو کہ ابھی $383 بلین تک جا پہنچی ہے 2022 میں۔ جو جی ڈی پی گروتھ تھی پاکستان کی سال 2022 کی وہ 5.97% ہے، جو کہ 1.8% تھی 1950 میں، اور پر کیپٹا انکم پاکستان کی $86 تھی ان 1950 میں، جو کہ $1798 تک پہنچ گئی ہے سال 2022 میں۔ In August 2022, Turkish Minister for Trade visited Pakistan named۔ اگست 2022 میں ترکش کے منسٹر فور ٹریڈ نے پاکستان کا دورہ کیا، ان کا کیا نام ہے؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن سی مہمد مس نے 12 اگست 2022 کو پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ یعنی کہ پی ٹی اے پر سائن کیا، جو کہ دونوں کنٹریز کے درمیان ٹریڈ اینڈ گوڈز اس کو بوسٹ کرے گا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی یہ ایگریمنٹ سائننگ سیریمنی میں موجود تھے، اور ترکی کی جانب سے تو ترکش ٹریڈ منسٹر نے اس پر سائن کیے مہمد مس نے، اور پاکستان کی جانب سے منسٹر فار کامرس سید نوید قمر نے اس پر سائن کیے، اور یہ پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ یہ 1 جنوری 2023 سے کیم انٹو افیکٹ ہوگا۔ Who becomes world first climber to summit 10 peaks of 8,000+ meters؟ کون ایسے پہلے دنیا کے کلائمبر ماؤنٹینر جنہوں نے 10 پیکس کو سر کیا ہے؟
وہ بھی 8,500+ میٹرز کے۔ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے شیروز کاشف، یہ اعزاز پاکستانی کلائمبر کو حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے 12 اگست 2022 کو یہ اعزاز حاصل کیا جب انہوں نے گیسہربرم 1 جو کہ 11 ٹالسٹ ماؤنٹین ہے ان دا ورلڈ ان کو سر کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے 8,000 میٹر کی 10 پیکس کو وہ سر کر لیا ہے۔ وہ پاکستان کی ساری پیکس کو وہ سر کر چکے ہیں۔ یہ ریکارڈ اس سے پہلے برٹن کی ایڈرینا براؤنلی کے ساتھ تھا، لیکن اب یہ ریکارڈ شیروز کاشف کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ ینگسٹ کلائمبر ہے جنہوں نے 10 پیکس آف 8,000+ میٹرز کو سر کیا۔ انٹرنیشنل یوتھ ڈے از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر آن۔ ہر سال کس دن انٹرنیشنل یوتھ ڈے یعنی کہ جوانوں کے دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی 12 اگست ایوری ایئر انٹرنیشنل یوتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ٹو ریز دا اویئرنیس اگینسٹ دا انجسٹس فیس بائی دا یوتھ ورلڈ وائڈ۔ اور یوتھ کا کیا رول ہے ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی میں؟ جو سال 2022 کے لیے انٹرنیشنل یوتھ ڈے کا تھیم تھا انٹر جنریشنل سالیڈیٹی کریٹنگ اے ورلڈ فار آل ایجز، ایجزم اے پریکٹس آف ڈسکریمنیشن بیسڈ آن این انڈیویجول ایجز، یہ ٹاپک تھا انٹرنیشنل یوتھ ڈے کا 2022 میں کی تھیم تھا۔ ہو ون دا فرسٹ گولڈ میڈل فار پاکستان ان دا 2022 اسلامک سالیڈیٹی گیمز کونیا ترکی؟ کس نے جیتا ہے پاکستان کے لیے فرسٹ گولڈ میڈل 2022 کی اسلامک سالیڈیٹی گیمز میں؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے ارشد ندیم۔ ارشد ندیم نے ادھر بھی اپنے فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں اور انہوں نے 88.55 جو کہ ریکارڈ ہے اسلامک سالیڈیٹی گیمز میں بھی، سو انہوں نے اس کی جیویلین تھرو پھینکی اور انہوں نے 6 ڈیز قبل یعنی کہ 12 اگست 2022 سے 6 دن پہلے انہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں بھی پاکستان کو گولڈ جتوایا تھا۔ Recently, a prominent Taliban scholar was killed in a bombing attack at a seminary in Kabul named کابل میں آپ کہہ سکتے کہ ایک اجتماع ٹائپ تھا، سیمنری یعنی کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، سو وہاں پہ پرومیننٹ طالبان اسکالر کو قتل کیا گیا ہے تھرو بامبنگ۔ سو ان کا کیا نام ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی رحم اللہ حقانی، جنہوں نے گرلز ایجوکیشن کے حق میں بھی انہوں نے بات کی تھی، اور وہ IS یعنی کہ القاعدہ جو کہ دوسرا گروپ ہے اس کے بارے میں بھی وہ ان کے خلاف بھی کافی باتیں کر چکے ہیں۔ سو ان کو 11 اگست 2022 کو یعنی کہ طالبان ایڈمنسٹریشن کے مطابق ان کو شہید کیا گیا ہے۔ جیمز میریپ واز سوان ان ایز پرائم منسٹر آف وچ کنٹری؟ جیمز میریپ یہ دوبارہ سے کس ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے پاپا نیو گنیا۔ سو پاپا نیو گنیا کے یہ نیو پرائم منسٹر ہے اور یہ سیکنڈ ٹرم کے لیے منتخب ہوئے ہیں، اور یہ سال 2019 میں یہ فرسٹ ٹائم یہ منتخب ہوئے تھے ایز اے پرائم منسٹر۔ پاپوا نیو گینی نے 1975 میں آسٹریلیا سے آزادی حاصل کی تھی۔ ہو از دا کرنٹ چیئرمین آف وابڈا؟ کون ہے موجودہ چیئرمین وابڈا کے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے لیفٹیننٹ جنرل ساجد غنی جو کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے، وہ 23rd چیئرمین ہے وابڈا کے، انہوں نے 12 اگست 2022 کو چارج سنبھالا۔ وچ کنٹری بلاکس دا US India bid at the UN to blacklist رؤوف اظہر جیش محمد لیڈر؟ سو کس ملک نے بلاک کیا ہے US انڈیا کے پروپوزل کو؟ ان کی یہ پروپوزل تھی کہ رؤوف اظہر کو وہ بلیک لسٹ کیا جائے، یعنی کہ وہ کسی بھی ملک پہ ٹریول نہیں کر پائیں گے۔ تو ان گیون آپشنز میں سے آپشن بھی چائنا نے ان کے اس پروپوزل کو بلاک کیا، اور چائنا کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے، ہم اس کو مزید اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ اور دلی کا یہ کلیم ہے، یعنی کہ انڈیا کا یہ کلیم ہے کہ عبدالرؤوف اظہر وہ انوالوڈ ہے پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن آف نیومرس ٹیرر اٹیکس انکلوڈنگ دا 1999 ہائی جیکنگ آف این انڈین ایئر لائن ایئر کرافٹ، 2001 کے ان کی پارلیمنٹ کے اٹیک میں، اور 2016 کا جو اٹیک ہوا تھا ان کے ایئر فورس بیس پہ، ان میں وہ شامل ہے۔ اور جیسے کہ چائنا کلیم کر رہا ہے کہ یہ کیس کلیئر نہیں ہے، ہمیں اس کی اسٹڈی کرنی ہے، سو اسی کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ کاؤنٹر ٹیررزم نے بھی یہ بتایا ہے کہ دلی کے کلیمز میں کوئی خاص سچائی نہیں ہے یا ان کے ساتھ کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہاؤ مینی وومن ور سبجیکٹڈ ٹو ریپ اکراس پاکستان ڈیورنگ جولائی 2022؟ پاکستان میں جولائی 2022 میں کتنی عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی 85 وومن، ٹوٹل
33 وومنس کو کڈنیپ کیا گیا ہے. ایز مینی ایز 85 کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے جولائی 2022 میں, اور یہ کافی الارمنگ سائن ہے کہ اس قسم کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس میں سوشل میڈیا کا بھی رول ہے, اس میں ہمارے مرد حضرات کا بھی رول ہے, اور اس میں ہماری عورتوں کا بھی رول ہے, یعنی کہ ہر بندہ اس میں برابر کا شریک ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پہ فوکس کرے, اور اس کے بارے میں سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اینڈ دا سینٹر فار ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن, یعنی کہ یہ دو الگ الگ آرگنائزیشن ہیں, انہوں نے اپنی کیسز رپورٹ وہ شائع کی مین سٹریم میڈیا پر. اور پچھلے مہینے 133 کیسز آف فزیکل اسالٹ آن دا وومن, یعنی کہ ریپس کے وہ ریکارڈ ہوئے تھے جس میں سب سے زیادہ پنجاب میں تھے. On 13 August 2022, which country granted port access to a controversial Chinese research vessel? 13 اگست 2022 کو کس ملک نے اپنی پورٹ یعنی کہ اپنی بندرگاہوں کی ایکسس چائنیز ریسرچ ویسل کو دی؟ یعنی کہ یہ بیسیکلی کنٹروورشل اس کو انڈیا نے بنایا, یعنی کہ انڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ چائنیز کی جو یہ ریسرچ ویسل ہے وہ بیسیکلی اسپائنگ بھی کرتی ہے, یعنی کہ یہ ریسرچ کے علاوہ دوسرے ممالک پہ نظر رکھتی ہے, اسپائنگ کرتی ہے. سو کس ملک نے چائنیز اس ریسرچ ویسل کو وہ ایکسس دی ہے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی سری لنکا. سری لنکا انڈیا کے ساتھ بہت نزدیک ہے, اور ابھی انڈیا نے یہ کلیم کیا ہے کہ سری لنکا نے تو چائنیز ریسرچ ویسل کو ایکسس دی ہے. سو یہ ان کا جو بیسک مقصد ہے چائنا کا, وہ ہماری ملٹری ہماری نیوی پہ نظر رکھنا ہے, یعنی کہ ہم نے جو ملٹری انسٹالیشنز کی ہے اس پہ انہوں نے نظر رکھنا ہے. اور اس ویسل کا نام یوان وینگ 5 ہے. یہ بیسیکلی ریسرچ اور سروے ویسل ہے, لیکن انڈیا یہ کہہ رہی ہے, انڈین میڈیا کہ اٹس این ڈوئل یوز اسپائی شپ. Which country on 11 August 2022 dismissed US allegation it had plotted to kill former White House National Security Advisor John Bolton? جان بولٹن یہ ٹرمپ ایرا میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے. تو 11 اگست 2022 کو کس ملک نے یو ایس ایلیگیشنز کو ڈسمس کیا کہ انہوں نے جان بولٹن کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی ایران نے یو ایس کی اس فیکشن کو, اس ایلیگیشنز کو ڈسمس کیا 11 اگست 2022 کو. When is the International Day of the World's Indigenous Peoples observed? انڈیگنیس پیپلز کا مطلب ہوتا ہے نیٹو, دیسی لوگ جو ہوتے ہیں. سو یعنی کہ جن کو بیسک سہولیات پرووائڈ نہیں ہوتی, جو زیادہ تر گاؤں میں رہتے ہیں. سو ان کے ساتھ سولوڈری کے لیے کب انٹرنیشنل ڈے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن بی 9 اگست ہر سال انٹرنیشنل ڈے فار انڈیگنس پیپل اس کو آبزرو کیا جاتا ہے ٹو ریز اویئرنیس آف دا نیڈس آف دیز پاپولیشن گروپ انکلوڈنگ دیئر ہیلتھ نیڈس. اور اس ڈے کو 1982 میں جنیوا میں جو کانفرنس ہیلڈ ہوئی تھی یو این کی, سو اس میں اس کو ریکگنائز کیا گیا تھا. اس کے بعد اس کو منانا شروع کیا گیا, اور دنیا میں ابھی اسٹیمیٹڈ 476 ملین انڈیگنس پیپل موجود ہے, لیونگ اکراس 90 کنٹریز.